بیت المقدس مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے اور اسرائیل کے القدس پر قبضے کے بعد یہ علاقہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ خطاب کرتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے امن منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی مشترکہ پریس کانفرنس میں عمان، بحرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سفراء نے بھی شرکت کی، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان ممالک نے اس تجویز سے اختلاف نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس امن منصوبے کے تحت اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں کو قانونی قرار دیا جائے گا، جبکہ بدلے میں اسرائیل اگلے 4 سال تک نئی بستیاں تعمیر نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت مشکل کام تھا جو ماضی میں کوئی نہیں کر سکا، لیکن میں چھوٹے کام کرنے یا بڑے مسائل سے بھاگنے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ حقیقت میں بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے اور یہ کہ ان کا منصوبہ فلسطینیوں کے لیے آخری موقع ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس منصوبے سے فلسطینی سرزمین دگنی ہو جائے گی اور فلسطین کو مشرقی بیت المقدس میں دارالحکومت ملے گا، جہاں امریکہ اپنا سفارت خانہ بھی کھولے گا۔ اس سرزمین سے کسی بھی فلسطینی یا اسرائیلی کو نہیں نکالا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ اسرائیل مسلمانوں کو مسجد الاقصی تک رسائی دینے کا پابند ہوگا۔ ٹرمپ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو اپنی غلطی سدھارنے کی تلقین کی جو انہوں نے 1948 میں حملہ کر کے کی تھی۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹر پیغام میں ایک نقشہ بھی شیئر کیا۔ امریکہ اور اسرائیل تو اس فیصلے پر جشن منا رہے ہیں اور بحرین، سعودی عرب، عمان اور متحدہ عرب امارات کی حکومتیں بھی اس فیصلے سے متفق دکھائی دیتی ہیں۔ وہیں فلسطین، پاکستان، ترکی اور ایران نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے اور کھل کر امریکہ اور اسرائیل کے اس ناپاک منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ فلسطینی صدر نے امریکی صدر کے امن منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نہ تو فلسطینی عوام اس معاہدے کو قبول کریں گے اور نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے۔ اپنے بیان میں صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ میں ٹرمپ اور نیتن یاہو سے کہتا ہوں کہ یروشلم برائے فروخت نہیں ہے، ہمارے تمام حقوق فروخت کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی سودے بازی کے لیے ہے۔ صدر محمود عباس نے اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں عوام سے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کا معاہدہ ایک سازش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر فلسطینی، عرب، مسلمان یا مسیحی بچے کے لیے یروشلم کے بغیر ریاست کو قبول کرنا ناممکن ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان فلسطین کی 1967 کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کا حامی ہے اور اس کے علاوہ کسی منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا۔ اس سے قبل فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے بھی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے امن منصوبے کو مسترد کر دیا تھا۔ حماس کے سینئر عہدیدار خلیل الحیا نے کہا تھا کہ ہم اس منصوبے کو مسترد کرتے ہیں، ہم یروشلم کے علاوہ کسی بھی مقام کو فلسطین کے دارالحکومت کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کردہ نام نہاد امن پلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، اسے اسرائیل کے حوالے کرنے کا پلان ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نام نہاد امن پلان قیام امن اور مسئلے کے حل کے لیے کوئی خدمت سر انجام نہیں دے گا۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے فلسطین اسرائیل امن منصوبے کی مذمت کی ہے۔ ایران کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ صدی کی سب سے بڑی غداری ہے، یہ امریکہ کا
फलस्तीनियों पर मुसल्लत करदा शर्मनाक और नाकाम मंसूबा है। मकबूजा बैतुल मक़दस सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए किबला अव्वल होने की वजह से मोतबर मकाम है और फलस्तीनी मुसलमान किसी भी सूरत में ये बात नहीं मान सकते कि किबला अव्वल को सहूनी ताकतों के हवाले कर दिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप अब खुलकर मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम करते नजर आ रहे हैं और बड़े इस्लामी ममालिक जो कि उम्मत मुस्लिमा के ठेकेदार भी कहलाए जाते हैं, अमरीका के हामी नजर आते हैं। और चंद दिन पहले अमरीकी फजाई हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत और उसके बाद इसराइल की जानिब से तुर्की की खुफिया एजेंसी के सरबराह को धमकियों ने खित्ते में तबले जंग बजने का इंदिया दिया था, जो कि अब अमरीका के इस इक़दाम के बाद फिर किसी खूनी मार्के का ऐलान कर रहा है।